کہ زندگی میں چلنے کا نام کیا ہے. تو ملا, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر. زندگی کا ہر اجالا جڑا ہے اس روشنی سے جس کی توانائی سے ہر شے ہے روشن. جیسے آپ اسکائی الیکٹرک کے ساتھ. اسکائی الیکٹرک ایک ایسا اسمارٹ سولر سسٹم جو نہ صرف سورج سے آپ کے کاروبار اور گھر کے لیے بجلی بنائے بلکہ انٹیلیجنٹلی اسے مینیج اور اسٹور بھی کرے اور اضافی بجلی گرڈ کو فروخت کرے. اسکائی الیکٹرک کا کوالیفائڈ اسٹاف ہر فالٹ کو دے فوری رسپانس, جبکہ موبائل ایپ سے آپ اپنے سسٹم کو مانیٹر بھی کر سکتے ہیں. اب بجلی کب جاتی ہے اور کب آتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. اسکائی الیکٹرک کے ساتھ روشن دن رات. اسکائی الیکٹرک, پاورڈ بائی انٹیلیجنس. پچھلے ہفتے آپ سے بات ہو رہی تھی اور ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنی تعلیم جاری رکھی اور فائنلی آپ نے M.Com کر لیا. جی. اچھا, اب آپ راولپنڈی شفٹ ہو گئی تھی زلزلے کے بعد باغ سے یہاں پر. اب جب ایجوکیشن کمپلیٹ ہو گئی تو گھر والوں نے ٹیڑھی ٹیڑھی نظروں سے دیکھنا شروع کیا ہوگا کہ اب بس لڑکی کی شادی ہو جانی چاہیے اور یہ کس قسم کے گھر میں جائے گی. یہ اسٹارٹ اپ, یہ نوکریاں, یہ پروفیشنلزم, یہ وومن ود دا سبسٹنس, یہ کیا کہانی ہوئی؟ یہ بہت عجیب سی کہانی ہے. اور میں نے آپ کو جیسے پہلے ہم نے پیچھے والے ہفتے میں بات کی تھی کہ اس پہ میں نے سوچا نہیں تھا کہ زندگی میں کیا ہوگا, میں کس طرح سے آگے جاؤں گی. میں نے کبھی پلاننگ نہیں کی اور میرے ساتھ جو بھی ہوتا ہے وہ سڈنلی ہوتا ہے, کیونکہ کچھ منٹ میں میری زندگی چینج ہو گئی تھی. تو میں نے بلیو کر لیا کہ اب کچھ بھی ہوگا نا وہ سڈنلی ہوگا اور اچھا ہی ہوگا. سو ایجوکیشن کے حوالے سے میری فیملی کو, ود ان دا فیملی بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے مجھے کہا تھا نو, نہیں جاؤ, تم ویل چیئر پہ ہو, تم کیسے کرو گی, تمہاری اپنی ڈسیبلٹی تمہارے لیے برڈن بن جائے گی. سو میرے پیچھے کافی زیادہ پریشر تھا اور مجھے ان کو پروو کر کے بھی بتانا تھا. اینڈ الحمد للہ آئی واز دا بیسٹ اسٹوڈنٹ ان مائی کالج. اور 300+ ہم جو اسٹوڈنٹس تھے کو ایجوکیشن میں پڑھی تھی, تو میں نے ان میں جب پہلی دفعہ ٹاپ کیا تھا تو مجھے لگا تھا کہ نہیں, آئی کین ڈو اٹ. ڈسیبلٹی از ناٹ اے پرابلم فار اینی ون. یہ ہمیں ویل چیئر پہ روک کے کوئی چیز نہیں رکھتی. ایجوکیشن ہو گئی الحمدللہ, اچھے گریڈز میں ہوا. میرے کالج کے سارے ٹیچرز سب لوگ مجھ سے بہت زیادہ خوش تھے, سیٹسفائڈ تھے, اور مجھے اچھا انفراسٹرکچر دیا گیا کہ ایکسیسیبلٹی تھی. نیکسٹ اسٹیپ میرے لیے جو تھا وہ اچھی جاب, کیونکہ میں چاہتی تھی میں ڈیپینڈنٹ نہ ہوں فیملی پہ. اینڈ میں ایک بات یہاں پہ آپ سے کہنا چاہوں گی کہ 2005 کے بعد میں نے کسی ریلیف پہ بلیو نہیں کیا, میں نے کسی NGO سے ہیلپ نہیں لی. میں نے اپنی ایجوکیشن اپنے بھائی ابو کے ایکسپینس پہ کیا اور ان کو یہ انشور کروایا کہ میں آپ کو ریٹرن کروں گی ایک اچھی اس میں ایجوکیشن کے وے میں, اور جب میں جاب کروں گی میں خود سے انڈیپینڈنٹ ہوں گی. پروڈیوسر صاحبہ, اگلے پروگرام میں ہم نے تو ملا کہ ابا کو اور بھائی کو بھی بلانا ہے, ان سے بھی بات کرنی ہے انشاءاللہ. سو میں نے ایک جاب ہر اسٹارٹ کیا کہ مجھے کوئی اچھی سی, آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم فریش گریجویٹس جو ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں 60,000 to 70,000 والی جاب ہوگی, ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے. ڈریم بگ آلویز. سو میرا بھی یہی تھا اور میں ہمیشہ بہت بڑا سوچتی تھی, لیکن اللہ نے ویسا ہی دیا. سو کافی جگہ پہ میں نے اپنی CV ڈراپ کی تو جو رسپانس تھا وہ یہی تھا کہ آپ ویل چیئر پہ ہیں, ایکسیسیبلٹی نہیں ہے, اور اس سے پہلے ہم نے کسی کو ویل چیئر پہ رکھا نہیں ہے تو وی ڈونٹ نو کہ کیا ہوگا. دین ٹیلینور میں نے اپلائی کیا اور وہاں پہ میری جاب ہو گئی. اچھا. وہ پہلی جاب تھی جس پہ میرے بھائی ہمیشہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے تھے, مجھے کہتے تھے ٹھیک ہے تم جاؤ, انڈیپینڈنٹ ہو جاؤ, تم کر سکتی ہو. جب میں پہلی دفعہ ان کی شٹل میں بیٹھ کے وداؤٹ اینی اٹینڈنٹ کیئرر میں بیٹھی تھی, میں جیسے ہواؤں میں اڑ رہی تھی. میں اتنی خوش تھی, میں بار بار اس ونڈو کو اوپن کر کے باہر جھانک رہی تھی اور میں عجیب حرکتیں کر رہی ہوں, خوش ہو رہی ہوں. تو میری دوست کہتی ہے پہلی دفعہ بیٹھی ہوں اس طرح کی گاڑی میں. میں نے کہا نہیں, اکیلی پہلی دفعہ بیٹھی ہوں. آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں آزاد ہوں. اور کیونکہ میرے بھائی مجھے جب ایجوکیشن پہ جاتی تھی اٹھانا ساتھ لے کے, وہ ٹوٹلی باؤنڈ ہو گئے تھے میرے ساتھ, تو مجھے بڑا فیل ہوتا تھا کہ ان کو میں کیوں اپنے ساتھ یہ سارا, ایون کہ وہ بہت اچھے ہیں, انہوں نے کبھی ریلائز نہیں کروایا. سو وہاں سے میری زندگی کا جو انڈیپینڈنٹ ہونے کا جو پروسیس ہے یا راستہ وہ سٹارٹ ہو گیا. چھوٹی سی بریک لے لیں جی, اس کے بعد ایک آزاد اور اڑتی ہوئی چڑیا کی کہانی چلتی رہے گی.
ایک بار پھر خوش آمدید. اچھا, ٹیلینور کی گاڑی میں بیٹھ گئی, اب دفتر گئی, دفتر کیسا لگا؟ دفتر ایکسیسیبلٹی تھی فلی, ہر چیز میرے اکارڈنگ کہ ہم ایک ایسے ہم بات کرتے ہیں نا کہ ریزنیبل اکاموڈیشن ان دا آرگنائزیشنز ہو ہمارے جیسے لوگوں کے لیے. تھینک یو ٹیلینور. یس, اینڈ وہ چیز آپ کو کانفیڈنٹ کرتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ ایکولی ایک لیول پہ بیٹھ کے کام کر رہی ہوں, کوئی پریشر نہیں ہے, انوائرمنٹ بہت اچھا ہے. لیکن میں سیٹسفائڈ نہیں تھی. میں سوچ رہی تھی میں 9 to 5 جاب کر رہی ہوں, میرا دنیا کو پتہ نہیں تھا میں کہاں پہ ہوں. میں ہمیشہ سوچتی تھی میں زندگی میں ایسا کچھ کام کروں جو لوگوں کو یاد رہ جائے, اور وہ میں نے ڈے 1 سے یہ چیز سوچ لی تھی. جب میں لوگوں کو مشکلات میں دیکھتی تھی, میں اپنی طرف سے کالج میں بھی کافی ہیلپ کرتی تھی کہ کسی کو کوئی پرابلم ہے, تو میں نے کہا اٹس جسٹ اباؤٹ پلینگ ود نمبرس. اکاؤنٹنسی کیا ہے, بیٹھے ہیں ہم 9 to 5 نمبر کاؤنٹس کر رہے ہیں, اکاؤنٹس کا کام ہے, چیکس ڈیلیور ہو رہے ہیں. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کی میں زندگی کو تبدیل کروں. آفٹر 3 and 4 months میں نے وہ جاب چھوڑ دی. اچھا, میں نے گھر میں نہیں بتایا. میں گھر سے آتی تھی, میں کہتی تھی میں جاب پہ جا رہی ہوں, اور میں دوسری جگہ پہ جا کے جابس ڈھونڈتی تھی. مجھے کوئی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جاب مل جائے, کوئی ایسی NGO DPO جو بہت اچھا کام کر رہی ہو. سڈنلی آئی فاؤنڈ اے DPO, ڈسیبل پیپل آرگنائزیشن, اور اس کے ساتھ کام کرنا بہت خوبصورت ایکسپیرینس تھا میری لائف کا. میں اتنے امیزنگ لوگوں سے ملی, یو ول نیور بلیو کہ 300+ ویمن کو پورے پاکستان میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ایک پروجیکٹ کے تھرو. USAID کا پروجیکٹ تھا, لیکن آئیڈینٹیفیکیشن, ڈیٹا بیس ڈیولپمنٹ, پھر اس پورے پروگرام کی ایکٹیویٹیز کو مینیج کرنا. اویئرنیس سیشن لاہور, کراچی, اسلام آباد میں کروائے. دین گورنمنٹ کی بلڈنگس کے ایکسیسیبلٹی آڈٹ کیے, ان سے بات کی کہ آپ انشور کریں ایکسیسیبلٹی کو. پھر واپس آزاد کشمیر گئی اسی پروجیکٹ کے تھرو, وہاں پہ جا کے اویئرنیس ریز کی, وہاں سے لوگوں کا ڈیٹا لیا, ان کے پرابلمس پہ کام کیا. تو وہاں سے میں چینج ہو گئی. میں نے کہا یہ چیز ہے جو میں کرنا چاہتی تھی اپنی زندگی میں. جی, پھر اپنا سیٹ اپ کیسے شروع کیا؟ اچھا, اس پروجیکٹ کو میں نے بہت اچھے سے کمپلیٹ کیا. اس کو پورا کمپلیٹ کروانے کے بعد ہم نے جاب پلیسمنٹ پہ کام کی. ان لوگوں کو جن کو ہم نے ٹرین کیا تھا ان کی جابس کروائیں. پھر میرا جب یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوا تو میں نے کہا کہ اب کچھ اپنا کام سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے اس آئیڈیا پہ بہت پہلے سے سوچنا شروع کر دیا تھا جب میں ویل چیئر پہ آئی اور مجھے اپنے پرابلمس ریئلائز ہوئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچہ جب ڈسیبلٹی کے ساتھ کسی بھی فیملی میں ہوتا ہے, اس کے فائنینشیل پرابلمس, اس کو ایجوکیٹ کرنا, وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, اور ماں باپ بھی ایک کنفیوژن میں ہوتے ہیں کہ کیسے اس کو ہینڈل کیا جائے. سو آئی کیم اپ ود دا آئیڈیا کہ SKMC ہاسپٹل الجزیرہ, ایک دن ڈاکٹر گیریسن جنہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ دی, وہ US سے آئے تھے اسپیشلی ہمارے لیے. مجھے انہوں نے کہا, میں ہمیشہ ہر جگہ پہ ان کی بات اس لیے کرتی ہوں کہ وہ میرے مینٹور بھی رہ چکے ہیں, تو میرے ساتھ بہت زیادہ کلوز تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ رومیلا, یو آر آن ویل چیئر فار دا ریسٹ آف یور لائف. وہ پہلی بات انہوں نے مجھے بولی تھی. تو مجھے ایسا لگا تھا کہ بس میں ایکسپیکٹ ختم ہو گئی ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ تم اس کو یو کین لیو اٹ فلی اگر تم سیلف مینجمنٹ سیکھ لو. وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ڈسیبلٹی کے ساتھ لائف گزارنا. ہم اپنے کنٹری کے اندر لوگوں کو وہ سکھاتے ہیں. تم آج سیکھ کے جاؤ گی, تم آگے کئی لوگوں کی زندگی چینج کر سکتی ہو. ان کی وہی بات مجھے کئی سالوں کے بعد ریئلائز ہوئی کہ جب میں نے باقی لوگوں کو معذوری کے ساتھ مشکلات میں دیکھا. سو آئی کیم اپ ود دا آئیڈیا SMT, سیلف مینجمنٹ ٹریننگ. اٹس مائی اسٹارٹ اپ اینڈ امپیکٹ ہیومن ریسورسز پرائیویٹ لمیٹڈ از مائی کمپنی ناؤ. جس کے تھرو اسٹارٹ اپ یہ اس لیے میں نے شروع کیا کہ ایک چھوٹا سا پروجیکٹ ہے. ہم پورے پاکستان میں لوگوں کو امپاور کرنا چاہتے کہ ڈسیبلٹی از ناٹ اے برڈن بٹ اے ڈفرینٹ لائف اسٹائل. آپ اس کو گزار سکتے ہیں. اسکلس کیا ہیں؟ میں اگر خود کو ڈپینڈنٹ کروں اپنی فیملی پہ تو میں آسانی سے کر سکتی ہوں. اس چیز کو انشور کرنے کے لیے آئی ٹریول فرام اسلام آباد ٹو کراچی. میں بائی ایئر گئی, میں نے کسی اٹینڈنٹ کیئرر کو ساتھ نہیں رکھا. تو میں نے کہا میں دیکھوں میں کتنی انڈیپینڈنٹ ہوں, میں لوگوں کو جو سکھانے جا رہی ہوں کیا وہ میں خود بھی کر سکتی ہوں. میں نے کیا, اور ایک کمپٹیشن تھا IBA Invent 2019 اور وہاں سے میں جیت کے آئی تھی. سو میرے اسٹارٹ اپ کی پہلی ایک میں نے کمپٹیشن ون کیا اینڈ آئی وون فرام دیٹ کمپٹیشن 100,000 روپیز. اب کہانی بڑی جو ہے وہ پیچیدہ ہو گئی ہے. جی, چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد میں بتاتا ہوں کہ مجھے پیچیدہ کیوں لگ رہی ہے. جی ایک بار پھر خوش آمدید.
کہانی مجھے اس لیے پیچیدہ لگ رہی ہے کہ اس وقت میں ایک سٹارٹ اپ کمپنی کی مالک خاتون سے بات کر رہا ہوں جو اپنی ویل چیئر کے اوپر از خود ایئرپورٹ جاتی ہیں، وہاں سے اپنا ٹکٹ لیتی ہیں، جہاز پہ چڑھتی ہیں اور کراچی چلی جاتی ہیں، کراچی میں کسی کانفرنس میں شرکت کرتی ہیں، وہاں خود ہی کسی 5 اسٹار ہوٹل میں اپنا کمرہ بک کرایا تھا، رہ کے آ گئی ہیں۔ وہ لڑکی جو باغ کے ایک گاؤں سے چلی تھی، جس کو 4 لوگ چارپائی پہ ڈال کے پہاڑوں سے نیچے اتار کے لائے تھے، وہ کہاں غائب ہو گئی؟ وہ غائب ہو گئی اس دنیا میں۔ وہ ایک بلیف تھا جو میرے ساتھ ڈے ون سے اللہ پاک نے رکھ دیا تھا، اور آپ کو فیملی نے یہ سب کچھ کرنے کی آزادی دی، والد صاحب نے، یس بھائی آپ نے بات کی نا کہ تمہاری فیملی نے کبھی سوچا کہ لڑکی ہے، شادی، یہ وہ، تو سب سے زیادہ جو میجر رول میری فیملی میں پلے کیا وہ میرے بھائی آصف بھائی تھے۔ میں ہمیشہ ان کی بات کرتی ہوں، وہ بندہ بہت ہی کوئی ڈفرینٹ انسان ہے، پتہ نہیں وہ کیا، مطلب کچھ بھی میں ان کو بولوں گی مجھے کہتے ہیں تم کر سکتی ہو، انہوں نے مجھے کبھی نہ نہیں کہا۔ ماشاءاللہ۔ وہ کہتے ہیں تم آج کراچی مجھے لے کے جاؤ گی، کل میں نہیں ہوں گا تم کس کے ساتھ جاؤ گی؟ میرے ہوتے ہوئے اگر تم ڈیپینڈنٹ ہو فائدہ نہیں ہے۔ تو وہ جو کانفیڈنس مجھے دیتے ہیں نا، وہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے، اور میں یہی ان فیملیز کو ٹرین کرنا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کریں، ایموشنل اٹیچمنٹ ضرور رکھیں، لیکن اتنا کانفیڈنس دیں کہ وہ پورا سٹی جو بھی اسلام آباد، لاہور، کراچی جہاں پہ وہ رہتے ہیں، ایون آپ بلیو نہیں کریں گے کہ میں اوبر کریم پہ اکیلی ٹریول کر رہی ہوتی ہوں، مجھے کہیں پہ بھی جانا ہے، میرا ڈرائیور نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں، میں منگواتی ہوں، بیٹھتی ہوں، میں شفٹ ہوتی ہوں، میں ڈرائیور کو بتاتی ہوں میری ویل چیئر یوں فولڈ کرنی ہے، بہت آرام سے، رسپیکٹ سے، کیونکہ رسپیکٹ از اے 2 وے پروسیس۔ میں ان کو بتاتی ہوں، وہ اتنی خوشی سے مجھے لے کے جاتے ہیں، مجھے کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ میں اکیلی ہوں، لڑکی ہوں اور میں ویل چیئر پہ ہوں۔ میرے لیے سیفٹی کے کنسرن زیادہ ہیں، ایون آئی کانٹ موو فرام ون پلیس ٹو اندر۔ سو اس کے باوجود جو میرے اندر ایک یقین اور امید میرے بھائی نے، میری فیملی نے اور اللہ پاک نے ڈالی تھی، وہ ابھی تک ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب کیا کرنا ہے؟ میں بہت سوچتی ہوں، میں اتنی ساری چیزیں میں نے سوچی ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ میں ایس ایم ٹی کو ایک نیشنل لیول کا ٹریننگ سینٹر دیکھنا چاہتی ہوں انشاءاللہ، اور اس کے لیے میں یہی چاہتی ہوں کہ میری زندگی تو بدل گئی نا، کہ میں ڈپینڈنٹ نہیں ہوئی، برڈن نہیں بنی، اس ڈپریشن کے فیز سے نکل آئی، ان مشکلات کو بھی میں نے فیس کیا، بہت سے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا۔ تو کیا میری رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ جو پاکستان میں ایسے لوگ جن کو ہم نگلیکٹ کر دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیا ہم ان کو آگے لے کے نہیں جا سکتے؟ کیا ان چھپی آوازوں کو ہم سامنے نہیں لا سکتے؟ میں چاہتی ہوں کہ میں کمیونٹی سے ان لوگوں کو اٹھاؤں جو غربت میں پڑے ہوئے ہیں، میں ان کو سٹار کے لیول تک لے کے جاؤں، وہ میڈیا پہ آئیں، وہ سامنے آئیں، وہ ہمارے لیے موٹیویشن ہے۔ اور ایسی کئی سٹوریز ہیں جن سے میں انسپائر ہوں، جو گھروں میں غربت کے باوجود وہ زندگی گزار رہے ہیں، مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ابھی بھی امید ہے کہ آپ ہمارے لیے کچھ کریں گے۔ ونڈرفل ونڈرفل۔ خواتین حضرات، میری تو پارٹنرشپ ہو گئی ہے رومیلا سے، میں تو رومیلا کے ساتھ کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، انشاءاللہ انشاءاللہ، وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ۔ یس، آپ نے یہ پارٹنرشپ کرنی ہے تو صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، کیونکہ نقطہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ صرف ایک آصف ہی کی کہانی ایسی نہیں ہے کہ جو کوئی رومیلا بنا سکتا ہے، بلکہ آپ میں سے ہر آصف کو یہ چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی رومیلا کا ہاتھ تھامے، کیونکہ جب تک ہم پاکستانی معاشرے کو ایک باوقار خود مختار عورت نہیں دیں گے، پاکستانی معاشرہ ایک آزاد اور ایک متحرک معاشرہ نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب تک ہم ویل چیئر پہ موجود رومیلا کو اس کی ویل چیئر نہیں، اس کے دماغ، اس کی کیپیبلٹی، اس کی پوٹینشل کی بنیاد پہ نہیں جانچیں گے تو ہم کوئی معاشرہ نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔